آج ہم لوگوں نے 26ویں تراویح کے اندر 30واں پارہ سورہ والضحیٰ تک سماعت کیا۔ اس میں سب سے پہلے جو سورت ہے وہ سورہ نبا۔ نبا کے معنی ہوتا ہے خبر، چونکہ یہ قیامت کی خبر کا تذکرہ ہے اس لیے اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ مطلب کیا ہے، قیامت کے بارے میں بہت بات کرتے تھے، جیسا کہ بارہا تذکرہ اس کا چلا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا وہ یقینی شے ہے، وہ ہوگی بات، اور جب ہوگی تو زمین کا حال کیا ہوگا، اور اللہ نے ابھی زمین کو کیا بنایا۔ تو رب فرماتا ہے زمین کو ہم نے آدمی کے لیے چلنے کا سامان بنا دیا، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میخ بنا دیا، اور اس کو سجایا انسانوں سے کہ انسانوں کے جوڑے کو اللہ نے بنا دیا۔ نیند بنایا سکون کے لیے، رات بنایا لباس کے لیے، کہ جیسے لباس آدمی پہنتا ہے تو سکون بھی ملتا ہے اور ضرر اور نقصان سے بھی بچتا ہے، تو رات آتی ہے آرام کرتا ہے تو ضرر اور نقصان سے بچتا ہے اور سکون بھی ملتا ہے۔ اور دن کو اللہ تعالیٰ نے معاش کے لیے بنا دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آسمان سے اللہ نے پانی جو اتارا، تو پانی اتار کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اگایا اس کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹ قیامت کا تذکرہ ہے۔ یہ کیوں ایسا بتایا؟ اس لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اتنی طاقت والا، اتنا پاور، اتنی قوت والا کہ انسان کو ایسے بنایا، تو یار قیامت کا معاملہ جب وہ بتا رہا ہے کہ ہوگا 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 تو وہ یقینی ہونا چاہیے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے فوج در فوج نکل کر جائیں گے، جتنے لوگ ہیں سب نکل کے پہنچیں گے، اور آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، پہاڑ چلنے لگے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک طرف جہنم کا معاملہ، ایک طرف جنت کا معاملہ۔ جہنمیوں کو گرم پانی کھولتا ہوا دیا جائے گا، وہ بڑے فکر مند ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ متقیوں کے بارے میں فرماتا ہے متقیوں کے لیے باغات ہیں، انگور ہیں، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، ہم عمر جوڑے ہیں، ہم عمر خاتون کو کواعب اور اطراب۔ شادی کے معاملے میں آدمی ہم عمر سے مانوس ہوتا ہے، کم عمر ہو تو سکون نہیں، اور زیادہ عمر ہو تو انسیت نہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں جن سے نکاح ہوگا وہ اطراب، ہم عمر۔ کواعب عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں ایک دم شراب طہور، کوئی لغو اور بیہودہ بات نہیں سنیں گے جنت کے اندر، اور نہ ہی جھوٹ کی بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انسان ہیں، فرشتے ہیں، ان کے حساب کتاب کا ذکر فرما کے آخر میں فرمایا کہ جانوروں کا کیا ہوگا، یہ جانور کہاں جائیں گے؟ انسان اور جنات کا تو حساب ہو گیا، تو انسان اور جنات کا حساب ہو جائے گا، تو جانور کا معاملہ ایسا ہے کہ چند جانوروں کو چھوڑ کر باقی جانوروں کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ رب فرمائے گا کونو ترابا، تم مٹی ہو جاؤ۔ کافر دیکھیں گے بولیں گے اچھا ان کا معاملہ ہے، نہ ان کو جہنم میں جانے کا ٹینشن اور نہ جنت میں جانے کی خوشی، مٹی ہو جائے۔ تو رب کہتا ہے کافر کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، تب کافر کہیں گے کاش ہم لوگوں کو بھی مٹی بنا دیا جاتا۔ اب چند جانور جو نکال کے جو ہے مٹی نہیں بنائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ آقا علیہ السلام کی اونٹنی ہے، سواری ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، عزیر علیہ السلام کا گدھا ہے، ایسے ہی کچھ جانوروں کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نازعات، نازعات میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کا ذکر فرما کے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، معاملات کی تدبیر فرمانے والے فرشتوں کی قسم۔ حالانکہ ساری تدبیر اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے چونکہ فرشتے کر رہے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آگے کر دیا۔ اس کے بعد اتنی قسم لے کے 5 قسم لے کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلانے والی آئے گی۔ ہلانے والی کیا ہوئی؟ قیامت۔ الگ الگ ناموں سے یاد کیا گیا، کہیں حاقہ، کہیں راجفہ، کہیں طاغیہ، الگ الگ الفاظ سے، کہیں رادفہ۔ تو جب آئے گی تو ایسا معاملہ ہوگا۔ پھر وہی قیامت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو کفار کو ٹینشن ہو جاتا ہے، جب بھی تذکرہ ہوتا پھر وہ کہنے لگتے کہ ہم لوگ زندہ کر دیے جائیں گے۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، اگر ہڈی ہم لوگ ہو جائیں وہ سیدھا زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوگا ایسا معاملہ۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ کس انداز میں ان کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔
اور آخرت میں جب کفار آئیں گے، حساب و کتاب کا معاملہ درپیش ہوگا، سب ختم ہوگا، تو دنیا کی زندگی کو کیا کہیں گے معلوم؟ کہیں گے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، ہم دنیا میں خالی اتنا ہی ٹھہرے ہیں جیسے چاش کا وقت تھا۔ دن میں جو چاش کا وقت آتا ہے تقریباً 9 بجے 10 بجے کا جو وقت ہوتا ہے، بس اتنا ہی وہ کہیں گے ہم ٹھہرے ہیں، اور اس سے زیادہ ہم ٹھہر نہیں پائے ہیں۔ پھر سورہ عبس کا تذکرہ، سورہ عبس یہ شروعاتی جو سورہ عبس ہے، یہ معاملہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 زوجہ محترمہ کے ساتھ جلوہ افروز تھے، اور پردہ کرنے کا حضور نے حکم دے رکھا ہے۔ تو جیسے مرد حضرات اجنبی عورتوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں بلا وجہ، دیکھنے اجازت نہیں، اگر نظر پڑ گئی پہلی تو فوراً ہٹا لے وے، اب اگر نظر ڈالے گا تو یہ دوسری نظر شیطان کی ہوگی، یا نظر جما لے گا تو شیطان کی نظر ہوگی، حضور نے فرمایا۔ تو ایسے ہی عورتوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اجنبی مردوں کو دیکھیں۔ تو آقا علیہ السلام کے ساتھ میں زوجہ محترمہ کھڑی ہیں، آ گئے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ جب آئے تو آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج سے کہا کہ کیا ہے، پردہ کرو۔ کہا حضور یہ تو نابینا ہے، تو ہم کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ نابینا ہے تو کیا تم لوگ بھی نابینا ہو؟ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ اور جب تذکرہ اس کا کیا تو پھر نصیحت کا تذکرہ آ گئی بات کہ نصیحت کرو محبوب، نصیحت فائدہ مند ہے۔ جیسے یہاں نصیحت ہے، جیسے نصیحت کی ہے ویسے ہی نصیحت کرو، نصیحت فائدہ مند ہے۔ اب نصیحت میں بہت ساری چیزیں ہیں، سب سے اہم چیز کی نصیحت کریے کہ یہ کرامن کاتبین جو لکھتے ہیں، جس کو اعمال نامے صحیفہ اعمال کہا جاتا ہے، فی صحف مکرمہ لکھ رہے ہیں، اور جو لکھ رہے ہیں بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، نطفے سے ہوئی، پھر نطفے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے آسانیاں پیدا فرمائی، پھر انسان دنیا میں آیا، اللہ نے راستے آسان کر دیے، پھر موت کا آغوش میں اللہ اتارے گا، پھر گلے میں لائے گا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا قبر سے نکال لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ پھر بھی اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو انسان اپنے کھانے کو دیکھ لے وے، کیسے کھانے کو دیکھے کہ گیہوں کے دانے کو کیسے ڈالا جاتا ہے مٹی میں، مٹی میں ڈالا گیا، دانہ سڑ گیا، اس سے نکل گیا درخت، اور درخت نکلنے کے بعد پھر پھول نکلنے کے بعد پھر گیہوں کا دانہ، اور پھر تیار ہو گیا۔ تو گیہوں کا دانہ مر کے دوبارہ تو زندہ ہو رہا ہے نا، مر کر کے دوبارہ نکل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں سمجھ میں آتا ہے تو دیکھ لے میں انسان اپنے کھانے کو کہ ہم نے پانی ڈالا، زمین کو چیرا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس کے بعد دانہ نکال دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان دنیا میں رشتہ دار اور گھر بار کی وجہ سے ان چیزوں کا یقین نہیں کر رہا ہے، گھر والوں کے چکر میں پریشان ہے۔ حالانکہ قیامت جب آئے گی تو بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بیٹوں سے، ہر کوئی ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، اور جو بھاگیں گے ان کے اوپر رسوائی ہوگی، اور ان کے چہرے رسوا ہوں گے، سیاہی چڑھ رہی ہوگی، وہ کافروں کے چہرے ہوں گے، اور وہیں پر کچھ چہرے ایسے ہوں گے مسفرہ جو کھلے ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ ہنس رہے ہوں گے، کھلے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قیامت کا تذکرہ اس میں فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ تکویر میں بھی قیامت ہی کا تذکرہ ہے، آخری میں زیادہ تر قیامت کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب نے جو قیامت کے بارے میں بتایا اور جو چیزیں بتائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ الْكَرِيمٍ، یہ جو باتیں ہم نے بتائی ہیں اور ہمارے محبوب نے بتائی ہیں، تو یہ محبوب کی بات یہ معمولی نہیں ہے، یہ رسول ہے، عظمت والے رسول ہے، ان کا فرمان ہے۔ یہ رب کی بارگاہ میں بہت عظمت والے ہیں، مطاع، قابل پیروی ہیں، قابل اتباع، امانت دار ہیں، اور ایسی بکواس کر رہے ہیں تم، معاذ اللہ تم ان کی شان میں بکواس کر رہے ہو تو ان کی باتیں خراب نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خراب باتیں کرنے والا وہ ہوتا ہے جس کا دماغی توازن خراب ہو جائے، اور یہ جو باتیں بتا رہے ہیں تو سچ بتا رہے، اور یہ مجنون نہیں ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں بکنا شروع کر دے، کیونکہ اگر کوئی آدمی ادھر ادھر کی باتیں کہنا میں پاگل ہے، چھوڑ اس کی بات پہ کیا دھیان دینا، تو لوگ پاگل بولتے ہیں، تو بکواس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا میرا محبوب جو ہے نا مجنون نہیں ہے،
اور مجنون بھی نہیں ہے. وما ہوا علی الغیب بضنین، جو باتیں بتا رہا ہے وہ جو باتیں دکھ نہیں رہی ہیں کہ قیامت ایسی ہے، جنت ایسی ہے، جہنم ایسا ہے، اور قبر میں یہ ہوگا، کچھ چیز دکھ نہیں رہی. جب دکھ نہیں رہی تو غیب ہے تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، میرا محبوب غیب بتانے میں کنجوس بھی نہیں ہے، میرا محبوب بتا رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد سورہ انفطار، سورہ انفطار میں بھی قیامت ہی کا تذکرہ موجود ہے اور کرامن کاتبین کے لکھنے کا تذکرہ موجود ہے. اور سورہ تطفیف، سورہ تطفیف میں ماپ تول کی کمی کا مسئلہ ہے، بڑا ڈینجر معاملہ ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کو اسپیشل اللہ تعالیٰ نے ماپ تول میں جو لوگ کمی کر رہے تھے ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا تھا. اسپیشل ایک نبی، ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کو بھیجا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وزن کرو، وزن کرتے ہیں یا کیل کرتے ہیں، کمی بیشی کر رہے ہیں تو کیا ان کو سمجھتا نہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، اور کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں اور جو لکھ رہے ہیں سب موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اچھا، جب ماپ تول کی کمی کی بات آئی تو شعیب علیہ السلام کی مثال دی گئی، اور جب مثال دی گئی تو لوگ کیا کہتے ہیں، ارے اساطیر الاولین، پہلوں کی باتیں ہیں، خالی پہلوں کے واقعات ہیں، بس یہ سب باتیں کرتے وہ لوگ. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحیں اعلیٰ علیین میں کیسے اور سجین میں کیسے اس کا تذکرہ فرمایا، اور شراب طہور کا تذکرہ فرمایا ہے. سورہ انشقاق میں بھی تقریباً قیامت ہی کا تذکرہ ملتا ہے، اور سورج بروج میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا. لیکن اس میں ایک بات قابل غور ہے، قتل اصحاب الاخدود یہ کہا گیا، گڑھے والے قتل کیے گئے. تو یہ گڑھے والے سے کون مراد ہے؟ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کئی تفسیریں کی ہیں. ایک تفسیر بتا دیتے ہیں کہ ایک مجوسی بادشاہ گزرا تھا جس نے کہا تھا کہ وہ اپنی بہن کا دیوانہ ہو گیا. بولے سگی بہن، بولے میں اس سے شادی کروں گا. تو لوگوں نے مخالفت کی، تو بولے جو مخالفت کر ان کو سزا دو. بولے سزا کیا دی جائے گی؟ بولے گڑھا کھودو، اور جو شادی کو بولے صحیح ہے اور اس کو چھوڑ دو، جو بولے غلط اٹھا کے آگ میں ڈال دو. تو اس طریقے سے لوگوں کو آگ میں ڈالے جانے لگا. ایک عورت آئی، اس کا بچہ دودھ پی رہا تھا، اور جیسے ہی وہ ہچکچا گئی، گھبرا گئی، تو اللہ تعالیٰ نے بچے کو بولنے کی طاقت دی. اس بچے نے کہا ماں صبر کر اور اللہ کے فرمان پہ عمل کر. تو عورت کود گئی. تو یہ اصحاب اخدود ایک روایت. ایسے ہی الگ الگ روایتیں موجود ہیں، کئی روایتیں ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے اندر تذکرہ فرمایا کہ ایمان والوں کو ہر دور میں آزمایا گیا ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، ہر دور میں آزمائش میں رکھا گیا معاملہ. اور آزمائش میں اگر کامیاب نہیں ہوئے تو ان کے لیے جہنم ہوا، اور اگر کامیاب ہو گئے اللہ نے جنت میں ٹھکانہ عطا فرما دیا. کیوں جہنم میں ٹھکانہ ملا اگر توبہ نہیں کیے، نہیں سدھرے؟ کیونکہ اللہ کی پکڑ سخت ہے، دنیا میں بھی سخت پکڑتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے. پھر سورہ طارق، سورہ طارق والسماء والطارق، آسمان کی قسم. اور طارق کس کو کہتے ہیں معلوم؟ جو رات میں آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. تو رات میں کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو والسماء، آسمان کی قسم، والطارق، اور دروازہ کھٹکھٹانے والے. گھر کا دروازہ یعنی مراد ہے آسمان کا دروازہ، یعنی آسمان کی قسم اور آسمان کے دروازہ کو کھٹکھٹانے والے کی قسم. تو کس نے کھٹکھٹایا؟ جبرائیل لے کے گئے. کھٹکھٹایا کون؟ جبرائیل. یہ تمہارا دروازہ تھوڑے نہیں ہے، تم دوسرے دروازے جاتے جاتے ہو. ارے جس کے لیے دروازہ بنا ہے انہی کو ساتھ لے کر کے آؤ. کہا محمد عربی کے ساتھ، کہا انہی کے ساتھ آؤ. دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گئے. تو دروازہ کھٹکھٹانے والے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی کئی چیزوں کا تذکرہ فرمایا. پھر انسان کی پیدائش کا تذکرہ کیا ہے. انسان فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ارے انسان دیکھ کس سے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، کیا ہے تیری حیثیت. ایک اچھلتا ہوا پانی، اچھلتا ہوا پانی، مِمَّاءٍ دَافِقٍ، اچھلتا ہوا پانی جو صلب سے نکلتا ہے یا سینے سے نکلتا ہے. صلب سے نکلتا ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے سینے سے نکلتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پیدا فرمایا انسان کو. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا انسان کو، جس کو تم بیکار سمجھ کے پھینک دیکھتے ہو، اسی بیکار سے ہم نے انسان کو پیدا کر دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ. اس کے بعد پھر جو ہے سورہ اعلیٰ،
سورہ اعلیٰ میں کئی چیزوں کا تذکرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہتا ہے محبوب کچھ بھی ہو جائے سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں۔ تو بھولنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے مصطفیٰ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ اعلیٰ میں کہ محبوب میرا بھولے گا نہیں، ہم ایسا پڑھا دیں گے۔ بلند آواز سے پڑھیں چاہے آہستہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے محبوب کو پڑھانے والا ہے، اور کامیاب وہی ہے جو اپنے آپ کی صفائی کرے، اللہ کا ذکر کرے، آخرت کو ترجیح دے۔ اور یہ تذکرہ تمام صحیفوں میں ہو چکا ہے، پچھلے جو گزر چکے صحیفے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا صحیفہ ہو یا ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ ہو۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ ہے، سورہ غاشیہ میں کئی چیزوں کا تذکرہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے فرمایا چند چیزوں کو دیکھو، اس میں اونٹ کو دیکھو، اونٹ کو دیکھ کے کیا کریں گے؟ تو اونٹ کو دیکھیں گے تو اللہ نے عجب اس جانور کو بنایا یار، اب پاؤں اتنا سافٹ بنا دیا، ریگستان میں ریتیلے علاقے میں دوڑ رہا ہے، جل بھی نہیں رہا ہے، ہم ننگے پاؤں دوڑ جائے چھالے نکل جائے، لیکن وہ دوڑ رہا ہے، کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ہم کانٹے والی جھاڑی نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو ایسا رکھا ہے کہ وہ اگر جھاڑیوں کو بھی نوچتا ہے تو اس سے اپنے کام کی چیزیں کھا لیتا ہے اور کانٹا باہر نکال دیتا ہے، اس کو چپتا بھی نہیں کانٹا۔ پھر مزید یہ کہ کوہان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی جمع کرنے کی صلاحیت دے دی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اونٹ کو کیسے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، دیکھو آسمان کو اللہ نے کیسے بلند کر دیا۔ محبوب آپ نصیحت کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ فجر ہے، سورہ فجر میں طاق راتوں کا تذکرہ ہے اور 10 راتوں کا تذکرہ ہے۔ اب یہ 10 راتیں کون ہیں؟ کچھ لوگوں نے کہا ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، کچھ لوگوں نے کہا محرم کی 10 راتیں ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے ہر کسی نے باتوں کو پیش کیا۔ انشاءاللہ اور آگے گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن برکات قرآن سے مالا مال فرمائے۔ بس ایک لفظ خالی بولنا چاہوں گا، ایک ہے متقی، ایک ہے اتقا۔ متقی بولتے ہیں پرہیزگار کو، اور جو زیادہ پرہیزگار ہو اس کو کہتے ہیں اتقا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ لیل کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کو خالی متقی نہیں اتقا فرمایا ہے، یعنی بڑے متقی پرہیزگار۔ تو اللہ جنہیں بڑے متقی پرہیزگار کہے تو سوچو کتنا تقویٰ ہوگا یار، ہے نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے۔